لأجلك يا ربي نسعى بلا توان وتحلو طريق الخطر نسير وننشر نور الهدى ونقفو تعاليم خير البشر. لأجلك يا ربي نسعى بلا توان وتحلو طريق الخطر نسير وننشر نور الهدى. تعریفات و توصیفات، حمد و ثنا، بڑائی و برتری اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک، سارے جہان کا رازق و پالنہار، ساری کائنات کے نظام کو تنہا چلانے والا اور تنہا معبود حقیقی ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد اس کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسل پر بے شمار رحمتیں، برکتیں، نوازشیں اور درود و سلام نازل ہوں۔ خاص طور سے ہمارے اور آپ کے نبی و رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب، آپ کے ازواج مطہرات اور قیامت تک صحیح معنوں میں آپ کی اتباع کرنے والے لوگوں پر، آمین۔ محترم سامعین، ابھی ہم لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام سے جڑی ہوئی ایک عظیم الشان عبادت انجام دی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہماری قربانیوں کو اور تمام قسم کی عبادات کو شرف قبولیت سے نوازے۔ ہم اور آپ واقف ہیں کہ عظیم الشان قربانی کا تہوار ایک جلیل القدر نبی اللہ رب العالمین کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ان کے عمل سے منسوب ہے، جو نہ صرف یہ کہ ایک نبی ہیں بلکہ ہمارے اور آپ کے لیے اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسوہ، نمونہ اور قابل اتباع ہیں۔ آپ کی شخصیت کتنی اہم اور اللہ کی نظر میں کتنی قابل احترام ہے، اور ہم سب کے لیے کس قدر واجب الاتباع ہے، یہ بیان کر کے میں انشاءاللہ العزیز ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے چند اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالوں گا۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کتنی اہم ہے، اور ابراہیم علیہ السلام ہمارے اور آپ کے لیے کس قدر اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4 میں فرماتا ہے: قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، یقیناً تمہارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے، ماڈل ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور ان لوگوں کی زندگی میں جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں ہمارے اور آپ کے لیے صرف 2 شخصیتوں کو اسوہ اور نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ ایک اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور دوسری شخصیت ابراہیم علیہ السلام کی، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ۔ اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ بقرہ آیت نمبر 130 میں ارشاد فرماتا ہے: وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيَ نَفْسَهُ، اور ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے، ان کی ملت سے سوائے اس کے کوئی بھی آدمی منہ نہیں موڑ سکتا ہے جو اپنے آپ میں بے وقوفی کرنے والا ہو۔ بے وقوف اور احمق آدمی کے علاوہ کوئی بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، ان کے طریقہ کار سے منہ نہیں موڑ سکتا ہے، اعراض نہیں کر سکتا ہے۔
یعنی ملت ابراہیمی سے اعراض کو اللہ رب العالمین نے احمقانہ اور بیوقوفانہ عمل قرار دیا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ آل عمران آیت نمبر 95 میں فرماتا ہے قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ فرمایا وہ سچ ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اس لیے تمام کے تمام لوگ ابراہیم علیہ السلام کے ملت حنیفی کی پیروی کرو، ابراہیم علیہ السلام کے اس طریقے کار کی پیروی کرو جس میں ابراہیم علیہ السلام سارے لوگوں سے کٹ کر کے، سارے لوگوں سے منہ موڑ کر کے اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہونے والے تھے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ نساء آیت نمبر 125 میں فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اس سے زیادہ بہترین دین والا کون ہو سکتا ہے جس نے اپنے چہرے کو اللہ رب العالمین کی تابعداری میں جھکا لیا ہے، اپنے وجود کو اللہ رب العالمین کے سامنے جھکا دیا ہے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس حال میں کہ وہ اخلاص رکھنے والا ہے، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور جس نے ابراہیم علیہ السلام کے ملت حنیفی کی اتباع اور پیروی کی ہے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 123 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، پھر اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی طرف بھی وحی کر کے بات بتلا دی ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے ملت حنیفی کی اتباع کیجئے، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یہ چند آیات قرآن کریم کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کی گئی، جن آیات میں اللہ رب العالمین نے بڑی صراحت اور بڑی وضاحت کے ساتھ ہم سب کو اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی، ان کے طریقہ کار کی، ان کے اسوے کی، ان کے زندگی کے نمونے کی پیروی کیجئے، جانیے اور سمجھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کس ڈگر پر، کس منہج پر، کس راستے پر چلی اور گزری ہے، اس راستے کو سمجھ کر کے اس راستے پر آپ بھی چلنے کی کوشش کیجئے، اس کو اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اپنے سامنے رکھیے، ماڈل کے طور پر اس کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس راستے پر چلنے کی کوشش کیجئے۔ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے وہ کون سے درخشاں پہلو ہیں، وہ کون سے اہم پوائنٹس ہیں جن کو ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ اور نمونہ کہا جا سکتا ہے، اور جس پر چلنے کی اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو تاکید فرمائی ہے۔ اس تعلق سے جب ہم غور کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ تلاش حق، ابراہیم علیہ السلام کا سب سے پہلا اسوہ یہ تھا کہ تلاش حق، حق کی تلاش کی جائے۔ آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام عراق کے علاقے میں ایسی بستی میں پیدا ہوتے ہیں جو بستی ہی نہیں، پورا ملک کا ملک بت پرستی میں مبتلا تھا۔ ایسے گھر میں آنکھیں کھولتے ہیں جس میں نہ صرف یہ کہ بت پرستی کی جاتی تھی بلکہ بت گری اور بت سازی بھی کی جاتی تھی۔ ان کا باپ آزر نہ صرف یہ کہ بت پرست تھا بلکہ بت بناتا بھی تھا، بت بیچتا بھی تھا۔ ایسے ماحول میں، ایسے گھر گھرانے میں ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے آبا و اجداد کے دین کی پیروی کرنے کے بجائے اپنی آنکھوں پر، اپنی عقلوں پر تالا لگا کر کے اپنے آبا و اجداد کے دین کے پیچھے چلنے کے بجائے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے روشن دماغ سے سوچا کہ یہ جو طریقہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے، ہمارے گھر گھرانے میں جو طریقہ رائج ہے، وہ کبھی بھی حق کا، کبھی بھی سیدھے راستے کا طریقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ جن لوگوں کی عبادت کی جا رہی ہے وہ قابل عبادت نہیں ہو سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت سے تلاش حق شروع کر دی، حق کی تلاش شروع کر دی۔ وہ عمر جس کے بارے میں قرآن کریم نے خود فرمایا ہے وَقَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ابراہیم، لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے، وہ ہمارے بتوں کا تذکرہ کر رہا تھا جسے لوگ ابراہیم کہتے ہیں۔ قرآن نے کہا فَتًى يَذْكُرُهُمْ، ایک نوجوان تھے ابراہیم علیہ السلام۔ ہمارے نوجوانوں کے لیے اس میں بڑا اسوہ اور نمونہ ہے۔ ابھی پختگی کی عمر کو نہیں پہنچے ہیں، نوجوانی کی عمر کو پہنچے ہیں، اور یہی عمر ہوتی ہے جو تمام قسم کے پریشر سے اور تمام قسم کے دباؤ سے آزاد ہونے کی عمر ہوتی ہے۔
اگر اس عمر میں انسان نے تلاش حق نہ شروع کی، حق کی تلاش نہ شروع کی، تو بعد کی زندگی میں حق کی تلاش زیادہ مشکل ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا پہلا اسوہ اور نمونہ یہ ہے کہ آدمی جس معاشرے میں ہے، جس ماحول میں ہے، جس دین اور جس گھرانے میں ہے، اس گھرانے میں آنکھیں بند کر کے اپنے آباء و اجداد کے دین کی پیروی کرنے کے بجائے ہمیشہ وہ حق کی تلاش میں لگا رکھے۔ اسی لیے آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے معبود کی تلاش شروع کی، جس کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تاروں کو دیکھا اور انہوں نے محسوس کیا تارا جو دنیا کو روشن کر رہا ہے، جو دنیا کو خوبصورتی بخش رہا ہے، جو رات کو روشن کر رہا ہے، ہو سکتا ہے یہی ہمارا معبود ہو۔ انہوں نے کہا یہ ہمارا معبود ہے۔ اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ صبح ہوتے ہوتے تارا غائب ہو گیا، کہا نہیں یہ میرا معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ چاند جس نے تنے تنہا پوری رات کو روشن کر رکھا ہے، کہا یہ میرا معبود ہے۔ لیکن صبح ہوتی ہی دیکھا وہ بھی غائب، کہا یہ میرا معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر روشن دن آتا ہے اور دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ سورج اپنی تمازت کے ذریعہ پوری دنیا کو گرم بنائے ہوئے ہے، پوری دنیا کو روشن بنائے ہوئے ہے، پوری دنیا کی روشنی کا سبب بنا ہوا ہے، زندگی کا سبب بنا ہوا ہے۔ قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے، یہی میرا رب ہو سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے دیکھا کہ شام ہوتے ہوتے سورج بھی ڈھل گیا، کہا نہیں انی لا احب الافلین، میرا رب وہ نہیں ہو سکتا ہے جو کبھی روشن ہو کبھی ڈوب جائے، کبھی ترقی پر ہو کبھی تنزلی پر ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ رب کی پہچان اور رب کی تلاش کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو، ان کی فکر کو قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ یہاں سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ آدمی کو ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ پر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ حق کی تلاش کرتے رہنا چاہیے، اور آج کے زمانے میں حق وہ ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ثابت ہے۔ اس لیے ہر موقع پر، ہر موڑ پر کسی بھی مسلک اور کسی بھی جماعت سے جڑے ہونے کے باوجود حق کی تلاش میں کبھی غافل نہیں رہنا چاہیے، اس وہم میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے کہ ہم جس جماعت میں مبتلا ہیں وہ جماعت حقہ ہے، ہماری جماعت کا تو یہ ٹائٹل و فلاں نام ہے۔ نہیں، جماعتیں اصل نہیں ہیں، جماعتوں کا ٹائٹل اصل نہیں ہے، اصل حق ہے، اور حق وہ ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ثابت ہے۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ انسان کو ہمیشہ حق کی تلاش اور حق کی جستجو میں لگا رہنا چاہیے، کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ہر نماز میں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، جس میں ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی توفیق عنایت فرما دے۔ اگرچہ ہم بظاہر صراط مستقیم پر ہیں، لیکن پھر بھی یہ کہا جا رہا ہے صراط مستقیم کی دعا سے غافل نہ ہوئیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حق کی تلاش کے لیے ڈگری ہولڈر ہونا ضروری نہیں ہے، پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، وہ 17 اور 18 علوم کا معلوم ہونا ضروری نہیں ہے، عالم دین کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ حق کی معرفت کے لیے صحیح سالم عقل کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آدمی صحیح سالم عقل والا ہے، اس کی عقل تمام قسم کے تعصب سے، تمام قسم کے آباء و اجداد و ائمہ کی تقلید سے آزاد ہے، حق کو پہچاننے کی صلاحیت سے محروم نہیں ہے، تو وہ اپنی عقل کے ذریعہ بھی حق کی تلاش میں مدد حاصل کر سکتا ہے۔ صرف عقل کے ذریعہ حق تک نہیں پہنچا جا سکتا ہے، لیکن عقل حق تک پہنچانے کا بہت بڑا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نوجوان ہیں، کوئی ڈگری ہولڈر نہیں، کوئی عالم دین نہیں، تعلیم یافتہ نہیں ہے، لیکن اپنے عقل سلیم کے ذریعہ انہوں نے اس بات کی معرفت حاصل کر لی کہ میرا رب کون ہو سکتا ہے، کون نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ حق کی تلاش میں انسان کو ہمیشہ لگا رہنا چاہیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ اور نمونہ ہے۔ دوسری چیز، حق کا قبول کرنا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی حق کی تلاش کرتا ہے، یا تلاش کیے بغیر بھی حق اس کے سامنے کھلی ہوئی کتاب کی طرح آ جاتا ہے، یقین ہو جاتا ہے کہ حق یہی ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی تعلیمات یہی ہے، یقین کر لیتا ہے، لیکن اس یقین اور اعتماد کے باوجود وہ حق کو کھلے عام قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، اگر آپ تنہائی میں لوگوں سے باتیں کریں، اکثریت آپ کو ایسے لوگوں کی ملے گی جو کہیں گے بھائی بات تو آپ کی صحیح ہے، قرآن و حدیث کی بات تو یہی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ وہ حق کی قبولیت میں پیچھے ہٹ رہے ہیں۔
یا تو اس لیے کہ ان کا ایمان کمزور ہے، یا تو اس لیے کہ ان کا کاروبار اس سے جڑا ہوا ہے، یا تو اس لیے کہ وہ معاشرے کے دباؤ میں ہیں، یا تو اس لیے کہ وہ گھر گھرانے کے دباؤ میں ہیں، یا تو اس لیے کہ وہ معاشرے سے بے عزتی کا اور معاشرے کی بے رخی کا خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ یہ ہے کہ حق کی تلاش کر لینے کے بعد اور حق کی معرفت حاصل کر لینے کے بعد معاشرہ مخالف ہو تو ہوا کرے، گھر کے لوگ مخالف ہو تو ہوا کریں، بادشاہ وقت مخالف ہو تو ہوا کرے، جس طرح کی بھی مصیبت آئے، جس طرح کی بھی خطرات کا سامنا ممکن ہو، ان ساری چیزوں کو برطرف کر کے حق کی تلاش کر لینے کے بعد برجستہ کھلے عام حق کو قبول کر لیا جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کے ماحول میں آنکھیں کھولنے کے باوجود جیسے ہی اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کی، فوراً کہتے ہیں انی وجہت وجہی للہ، میں نے اپنا چہرہ، اپنا وجود اللہ رب العالمین کی طرف موڑ دیا ہے، میں ان تمام لوگوں سے اپنا چہرہ پھیر رہا ہوں جن کی آپ عبادت کر رہے ہیں۔ انی وجہت وجہی للہ وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف موڑ لیا ہے جس نے آسمانوں کو زمینوں کو پیدا کیا ہے، حنیفہ، اور میں سارے لوگوں سے برگشتہ ہوں، سارے لوگوں سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے، اللہ کی طرف رخ کرنے والا ہوں، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں کے ساتھ نہیں ہوں۔ تو حق کو جاننے کے بعد حق کا قبول کر لینا یہ دوسرا بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور آپ کا اسوہ یہ ہے کہ حق کی معرفت حاصل کر لینے کے بعد اس کو قبول کرنے میں ذرا سا بھی پس و پیش سے کام نہ لیا جائے، خطرات کیسے بھی ہوں، اندیشے کیسے بھی ہوں۔ میں یہاں ایک بات کی طرف اور وضاحت کر دوں، حق آمین بالجہر اور رفع الیدین ہی کا نام نہیں ہے، یہ بات بہت اچھی طرح ہم کو سمجھ لینی چاہیے۔ حق کا نام جماعت اہل حدیث میں داخل ہو جانا نہیں ہے، حق کا نام صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی صرف آمین اور رفع الیدین اور سینے پر ہاتھ باندھنا اختیار کر لے اور یہ سمجھ لے کہ ہم حق کے متبع اور اتباع کرنے والے ہو گئے۔ حق سے مراد وہ تمام کے تمام اقوال، وہ تمام کی تمام باتیں، وہ تمام کے تمام عقائد، وہ تمام کے تمام اعمال جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین سے ثابت ہیں، اس کا تعلق ہمارے ظاہر سے ہو، ہمارے چہرے مہرے سے ہو، ہمارے لباس سے ہو، ہماری خوراک سے ہو، ہمارے گھریلو معاملات سے ہو، ہمارے کاروبار سے ہو، زندگی کے تمام معاملات میں سے کسی بھی حصے سے ہو، ان تمام معاملات میں کتاب و سنت کی اتباع کا نام حق کی پیروی ہے، صرف اپنے مسلک کے چند ٹائٹل کو اختیار کر لینے کا نام حق کی پیروی نہیں ہے۔ اس لیے اس غلط فہمی سے باہر نکلیے اور حق کو قبول کرنے کے معاملے میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو سامنے رکھیے۔ جو کچھ کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے ثابت ہے وہی حق ہے، اور اسے جاننے کے بعد اس کو قبول کرنا یہ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ اور نمونہ ہے، بغیر کسی دباؤ میں آئے ہوئے۔ وَلَا يَخَافُ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اللہ رب العالمین اہل ایمان کی علامت بیان کی ہے کہ وہ کسی بھی ملامت کرنے والی کے ملامت سے ڈرتے نہیں ہیں، جسے جو کہنا ہے کہتا رہے، یہ حق ہے، یہ اللہ اس کے رسول کی تعلیم ہے، اس لیے ہم اس کو کھلے عام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ اور نمونہ ہے۔ تیسری چیز، دعوت حق۔ دعوت حق، حق کو تلاش کرنا، دوسرے نمبر پر حق کو قبول کرنا، اور تیسرے نمبر پر حق کو قبول کرنے کے بعد اسے لے کر اپنے آپ میں اپنے گھر میں نہ بیٹھ جانا، بلکہ حق ایک چنگاری کی طرح سے ہے، حق ایک آگ کی طرح سے، شعلے کی طرح سے ہے، جب وہ بھڑکتی ہے تو نہ صرف یہ کہ جس جگہ وہ ہوتی ہے اس جگہ کو گرم کرتی ہے، بلکہ وہ اپنے پورے ماحول کو گرم کر دیتی ہے۔ اگر آگ ہے، اس کے اندر زندگی ہے، اس کے اندر تمازت ہے، گرمی ہے، تو اپنا وجود دکھلائے گی، اپنی گرمی دکھلائے گی، اپنے آس پاس کے ماحول کو گرم کر دینا اس کی خاصیت ہے۔ ایسے اگر کسی کے پاس حق ہے، کسی کے پاس ایمان کی قوت ہے، تو یقینی طور پر اس قوت سے وہ سب سے پہلے خود متاثر ہوگا، اور اس کے بعد اپنے علاقے کو، اپنے گھر کو، اپنے معاشرے کو اور اپنے اطراف کو اس کے ذریعہ اپنی استطاعت کے مطابق منور کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ حق کی اصلی پہچان ہے۔ اگر حق ہے تو وہ خاموشی کے ساتھ آپ کے اندر چھپا نہیں بیٹھا رہ سکتا ہے۔ اسی لیے آپ اسلاف کی زندگیاں دیکھیے، حضرت حمزہ کو دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیے، اور نہ جانے کتنے اسلاف اور کبار صحابہ ہیں، ان کی زندگیوں کو دیکھیے۔ حق کی معرفت حاصل ہو جانے کے بعد
ایک ایسی تیزی، ایک ایسا جوش، ایک ایسی گرمی اندر وجود پاتی ہے کہ بس دل یہ چاہتا ہے کہ سارے عالم کو منور کر کے رکھ دیں۔ یہ حق کی خاصیت ہوتی ہے۔ اس لیے حق قبول کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ یہ ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ اسی لیے آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے حق قبول کر لینے کے بعد میں فوراً دعوت حق کا فریضہ شروع کر دیا۔ تو کہاں سے شروع کیا؟ یہ بھی دعوت ابراہیمی اور اسوہ ابراہیمی ہے۔ اپنے گھر سے، اپنے والد سے شروع کیا۔ ہمارے یہاں اول تو دعوت کا جذبہ بہت کم، اور اگر کچھ ہے بھی تو الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ سب سے پہلے غیروں کو دعوت دینے کی کوشش کی جاتی ہے، اپنے آپ میں، اپنے گھر میں، اپنے لوگوں میں سب سے بعد میں جھانکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ الٹی ترتیب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ یہ ہے کہ اور اللہ رب العالمین کا حکم بھی یہی ہے کہ اصلاح کی شروعات گھر سے کی جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے اہل ایمان اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ شروعات اس ترتیب سے ہونی چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیے قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا جہاں تذکرہ آیا ہوا ہے، سب سے پہلے انہوں نے اپنے والد محترم آزر کو دعوت دی تھی، اس لیے کہ ان کی نظر میں وہ محترم تھے، اس لیے کہ ان کی نظر میں قابل عزت تھے، اس لیے کہ والد یا گھر کے افراد سب سے زیادہ اس بات کے مستحق ہوتے ہیں کہ انہیں ہر طرح کے عذاب اور ہر طرح کی مصیبت سے سب سے پہلے بچایا جائے۔ اگر گھر میں آگ لگی ہو اور گھر میں کئی لوگ ہوں تو سب سے پہلے آدمی قریبی لوگوں کو، اپنے والدین کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے بعد دوسروں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی ترتیب جہنم سے آگ کے بچانے کی بھی ہے۔ اس لیے حق کی دعوت کی ترتیب یہ ہے کہ اس کی شروعات اپنے گھر سے کی جائے، اپنے والدین سے، اپنے بیوی بچوں سے کی جائے۔ تیسری بات، ابراہیم علیہ السلام نے جو دعوت دی اس دعوت میں حکمت کا پہلو غالب رکھا گیا۔ اسی لیے آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے والد بت بیچنے والے، بت بنانے والے ہیں، اس کے باوجود جب دعوت دے رہے ہیں تو ہر بار یا ابتی یا ابتی، قرآن کریم نے جہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کے اپنے والد کو دعوت دینے کا تذکرہ کیا ہے وہاں اس جملے کو ضرور دہرایا ہے، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، اے میرے ابو، اے میرے والد محترم۔ ہر مرتبہ ابراہیم علیہ السلام اتنے پیارے انداز میں دعوت دے رہے ہیں۔ جواب میں یہ نہیں کہا جا رہا ہے میرے پیارے بیٹے، قرآن نے کہیں بھی اس بات کو ذکر نہیں کیا کہ جواب میں کہیں آزر نے بھی یہ بات کہی ہو کہ اے میرے پیارے بیٹے جس راستے پر تم چل رہے ہو غلط ہے، کہیں نہیں۔ جواب میں کیا ملا؟ اے ابراہیم، بیٹا بھی نہیں، اے ابراہیم اگر تم ملت آبا و اجداد سے، اگر باپ دادا کے مذہب سے واپس نہیں آؤ گے تو پتھروں سے مار کر سنسار کر دیں گے اور نکال کر باہر کر دیں گے۔ جواب میں یہ سختی ہے، جواب میں یہ درستی ہے، جواب میں یہ بدتمیزی ہے، لیکن اس کے باوجود دائی کا لہجہ ہمیشہ نرم ہوتا ہے، دائی کا لہجہ ہمیشہ حکیمانہ ہوتا ہے۔ اس میں اس بات کا پیغام ہے، اشارتاً بہت ہی اہم پیغام پوشیدہ ہے کہ جس کے پاس صحیح معنوں میں حق ہوگا اور حق کو پہنچانے کا حق طریقہ ہوگا، یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں۔ حق ہوگا اور حق کی دعوت کا حق اور صحیح طریقہ ہوگا، اس کے لہجے میں ہمیشہ نرمی ہوگی، اس کے انداز میں حکمت بھری ہوگی، اس کے اندر ہمیشہ صبر کا مادہ پایا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں جس کے پاس حق نہیں ہے یا جس کے پاس حق کی دعوت کو حق طریقے سے پہنچانے کا مادہ نہیں ہے، ہمیشہ اس کے لہجے میں سختی ہوگی، ہمیشہ اس کے انداز میں درستی ہوگی، ہمیشہ اس کے انداز میں مخالفت ہوگی، جابریت ہوگی۔ اسی لیے آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام یا ابتی کہہ رہے ہیں اور مقابلے میں یا ابراہیم کہا جا رہا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک اسوہ ہے کہ گھر سے شروعات کی جائے، حکیمانہ انداز میں شروعات کی جائے۔ دوسری بات، اگر اس سے آگے صرف گفتگو سے کام نہ چلے، بات چیت سے، نرم رویے سے کام نہ چلے تو اور زیادہ حکمت کے چند قدم آگے بھی بڑھائے جائیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے والد کو سمجھانے کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ سمجھنے والے نہیں ہیں تو پوری قوم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جتنا بڑا جاہل اور جتنا بڑا بتگر میرا والد ہے، اسی رویے کی ساری قوم کے لوگ ہیں، ان کو یوں ہی سمجھانا ان کی عقل میں آنے کے لائق نہیں ہے، ان کے دوسرا کوئی طریقہ کیا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جب لوگوں کے تیوہار کا دن آتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے والد پوچھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ عید میں نہیں چلو گے، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں آپ لوگوں کے ساتھ چلنے کے لائق نہیں ہوں۔ سارے لوگ چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا بت خانہ خالی تھا، ابراہیم علیہ السلام کڑھالی اٹھاتے ہیں
بت خانے میں جاتے ہیں, بتوں کو مخاطب کرتے ہیں کہ یہ کھانا رکھا ہوا ہے, یہ تمہارے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں, تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ میں کچھ پوچھ رہا ہوں, بولتے کیوں نہیں ہو؟ سنتے نہیں ہو تم لوگ؟ کوئی جواب نہیں آتا ہے. انہیں معلوم تھا یہ پتھر یہ بولتے نہیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام کلہاڑی لے کر کے سارے بتوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتے ہیں, اور جو ان میں سے بڑا بت تھا اس کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دیتے ہیں. یہ ایک جوش نہیں تھا, یہ ایک حکمت تھی. ہمارے یہاں حکمت کے نام پر بہت سی جائز, بہت سی ضروری چیزوں کو ختم کر دیا گیا حکمت کے نام پر. حکمت کا ایک طریقہ یہ تھا, لوگ لوٹ کے آتے ہیں اپنے رسم و رواج کے مطابق, اپنے بت خانے میں جاتے ہیں, دیکھتے ہیں برا حشر ہے بتوں کا, اور ایک دوسرے کو پکارتے ہیں کہ اپنے بتوں کی مدد کرو. یہ کیا ہو گیا؟ سارے بت ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں, بڑے والے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہوئی ہے. لوگوں نے کہا یہ کسی اور کا کام نہیں, یہ اسی ابراہیم کا کام ہو سکتا ہے. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے, وہی ہمارے معبودوں کا ذکر کرتا رہتا ہے. بدنام معاشرہ, بدنام زمانہ. ابراہیم علیہ السلام کا فوراً نام لوگوں کی زبان پہ آتا ہے. جو حق کا داعی ہوتا ہے وہ لوگوں کی نظروں میں بدنامی کے ساتھ ہی مگر اتنا مشہور ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی حق کی بات ہوتی ہے فوراً لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی ہی نے بات کہی ہوگی. ابراہیم علیہ السلام کا نام لوگوں کی زبان پہ آتا ہے. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. لوگ بردستہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے, وہی ہمارے معبودوں کا تذکرہ کرتا رہتا ہے, جسے لوگ ابراہیم کہتے ہیں, جس کا نام ابراہیم ہے. ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے, اب پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے سب کیا ہے؟ جواب بل فعلہ کبیرہم, ان کا بڑا موجود ہے, اسی نے کیا ہوگا. اگر یہ بولتا ہے, یہ سنتا, تو پوچھتے کیوں نہیں؟ یہ بڑا تو موجود ہے نا, اس سے پوچھئے, خود بتائے گا. کلہاڑی اس کے گردن میں ہے, یہ خود موجود ہے, اس سے پوچھئے اگر بولتا ہے تو. یہ کیا تھی؟ دعوت کی حکمت. فوراً لوگوں کے دماغ میں بات آ گئی, یہ تو پتھر کے بنائے ہوئے ہیں, نہ یہ بڑا بت توڑ سکتا ہے, یہ بھی پتھر کا بنا ہوا ہے, نہ یہ بول سکتا ہے, نہ یہ سن سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا یہ موقع ہے چوٹ مارنے کا, یہ موقع ہے صحیح دعوت دینے کا. کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر یہ بول نہیں سکتے, اگر یہ سن نہیں سکتے, اگر یہ اپنی مدد نہیں کر سکتے, اپنے آپ کو نقصان سے بچا نہیں سکتے, تو پھر عبادت کے قابل کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن جس کے دلوں پر مہر لگ جائے, ان کے سامنے آپ کتنی حجتیں کیوں نہ رکھ دیں, کتنے دلائل کیوں نہ رکھتے ہیں, وہ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے ہیں. یہ مقدمہ نمرود بادشاہ تک پہنچتا ہے, جو اپنے آپ کو معبود کہتا تھا, جو اپنا سجدہ کروایا کرتا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو بلاتا ہے, ایک مناظرہ ہوتا ہے, اور وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اگر مقابلے کی ضرورت پڑ جائے, اگر مناظرے کی نوبت آ جائے, تو آپ احسن انداز میں, بہترین انداز میں مناظرہ کیجیے. مناظرہ ہوتا ہے بادشاہ وقت کا اور تنہا ابراہیم علیہ السلام. آپ اندازہ کیجیے, ہمارے معاشرے میں ایک بڑی تعداد اہل حدیثوں کی ہے, بڑی تعداد. پورے شہر میں جماعت اہل حدیث معروف ہے, مشہور ہے, لوگوں کو معلوم ہے. لیکن ہم کسی اغیار کی مجلس میں اگر تنہا ہوں تو اپنی بات کہتے ہوئے جھجکتے ہیں, ڈرتے ہیں, دباؤ میں ہوتے ہیں, پریشان میں ہوتے ہیں, ہم اکیلے ہیں. معاشرہ ہمارے مقابلے میں ہے. ابراہیم علیہ السلام نہ صرف گھر میں, پورے ملک میں اکیلے مسلم ہیں. بادشاہ وقت کے دربار میں اکیلے تنہا ان کو بلایا جا رہا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے دل میں جو حق کی چنگاری تھی, حق کو قبول کرنے کا جو جذبہ پیدا ہو گیا تھا, اس کے مقابلے میں مخالفت کا سامنا کرنے کے لیے ہر طور پر تیار تھے. ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کسے معبود مانتے ہو, کسے تم الہ مانتے ہو؟ انہوں نے کہا میرا الہ وہ ہے, میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے, جو موت دیتا ہے. وہ بادشاہ نے 2 آدمیوں کو بلایا. ایک آدمی جس کے بارے میں رہائی کا, جیل سے نکالے جانے کا فیصلہ ہو چکا تھا, اس کو بلایا اور قتل کروا دیا. ایک آدمی جو بری و ذمہ ہونے والے تھا, اس آدمی کو بلایا اور اس کو قتل کروا دیا. جو آزاد کرنے کے لائق تھا اسے قتل کروا دیا, اور جو آدمی مجرم تھا اسے چھوڑ دیا, جو قتل کرنے کا مستحق تھا اس کو چھوڑ دیا. کہا دیکھو میں نے جسے چاہا زندگی دے دی, یہ موت کے گھاٹ اترنے والا تھا, میں نے اس کو زندگی دے دی. یہ آدمی زندگی پانے والا تھا, میں نے اس کو موت دے دی. میں زندگی اور موت کا مالک ہوں. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اتنی موٹی عقل کا آدمی ہے کہ اس سے اس موضوع پر بات نہیں کرنی چاہیے. یہ بھی حکمت کا ایک حصہ ہے. ضروری نہیں کہ آپ ایک ہی باریک اور خفیہ ٹاپک پر بہت ہی ڈیپلی جا کر کے گفتگو کریں. آدمی کی ذہنیت کو سمجھتے ہوئے اس سے گفتگو کیجیے. ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ زندگی اور موت کے فلسفے پر اس سے بات کرنا مناسب نہیں. انہوں نے کہا کہ میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. اگر تم اللہ ہو, تم رب ہو, تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا دو.
اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم اللہ ہو، تم کائنات کے نظام کو چلاتے ہو، تو میرا اللہ روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا دو۔ قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي کفر، تو کافر بادشاہ ہکا بکا حیران رہ گیا، اب یہ کام تو اس کے بس کا تھا ہی نہیں۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے ضرورت پڑنے پر بڑی حکمت کے ساتھ، بغیر برا بھلا کہے ہوئے، بغیر لان تان کیے ہوئے، حق کو اتنے واضح انداز میں دل و دماغ تک پہنچا دیا کہ شاید اس سے واضح انداز کی مثال نہ مل سکے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ اور نمونہ ہے۔ اسی طرح وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں یہیں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے اسوے سے متعلق اور بھی چند پوائنٹس ہیں جن پر انشاءاللہ عزیز اگلے خطبے میں آپ کے سامنے روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے، سنت ابراہیمی اور ملت ابراہیمی کو سمجھ کر اس کی پیروی کرنے اور بردستہ اس کو قبول کرنے اور اس کو سر عام کرنے، اس کی دعوت دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔